الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت پر بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے۔ اس انسان کے اندر انسان کو پیدا کرنے والے نے بھول کا مادہ رکھا ہے، اور پیدا کرنے والے نے بھول کا مادہ رکھا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب جب لوگ بھول جائیں گے نبی آئے گا اور یاد کرائے گا۔ کیا کہا تھا پچھلے نبی نے، اس میں سے کیا تم بھول گئے، اور اس کو دوبارہ اپنانے کا کیا طریقہ ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں اللہ رب العزت نے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے تعلیمات بھیج دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے یہ احسان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل کر دیا۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کے اعتبار سے، اگلے نبی کے زمانے میں ان کے اعتبار سے اس بنیاد ایک رہی، بنیادی باتیں ایک ہی رہیں، لیکن ضرورت کے اعتبار سے تھوڑی بہت مختلف اللہ احکامات دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے روک دیا گیا کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تعلیمات بھیجی گئی ہیں مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمت تھی ہماری اس کو بھی پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے قبول کر لیا، راضی ہو گیا ہوں اس سے۔ اور وہ جو بات ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت کسی دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، تفصیل سمجھا رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر کے آئے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کہ ہم نے تمہارے اسلام کو بحثیت دین کے پسند کر لیا ہے، اب کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اس امت میں چھوٹی بڑی جو کمیاں کجیاں ٹیڑھپن آئے گا وہ اس سبب سے آئے گا کہ لوگ دین کے مکمل ہونے کے بعد
اس میں اضافے کی یا اس میں کمی کی کوشش کریں گے. میرا جی یہ چاہ رہا ہے ایسا کیا جائے. اللہ کے نبی نے کیا؟ جن پر دین نازل ہوا انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. اچھا، اللہ کے نبی نے جو شاگرد تیار کیے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین سکھایا تھا، انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. اچھا، ان شاگردوں سے جنہوں نے دین سیکھا کیا انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. بس اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بس فل سٹاپ لگا دو بس. اب اس سے آگے کسی کی نہیں چلے گی. ہاں ایک بات یاد رکھیے، جیسے اضافے کی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو بعض مراحل، بعض مواقع ایسے آئے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوئی کہ اس میں کسی نے اپنی جی چاہی سے کوئی بات پسند آ گئی کسی کی تو اس میں اضافہ کر دیا. کسی نے اس خطرے اور خوف سے کہ کہیں لوگ آگے نہ بڑھ جائیں اس کو، جو چیز تھی اس کو بھی ختم کر دیا. انہی میں سے ایک موقع 15 شعبان کا ہے. یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، جب اس میں کئی چیزیں لوگوں نے اپنی جی چاہی شامل کر دی. مثلا کسی نے کہا کہ حلوہ بنانا بڑا ضروری ہے. کہاں سے آیا کچھ نہیں پتا. دیکھو میں اختلافی بات یہاں نہیں کرتا، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. اور یہ اختلافی بھی نہیں ہے اس لیے کہ دلیل کہیں بھی نہیں ہے. جہاں دونوں طرف دلیل ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف دلیل ہو ایک طرف کچھ بھی نہ ہو تو خلاف ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت میں 15 شعبان کو کہیں حلوے اور پٹاخے کا ذکر نہیں تھا. صحابہ کے ہاں بھی نہیں تھا، صحابہ کے شاگردوں بھی نہیں تھا. جب یہ حلوہ آیا پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کہا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دانت مبارک احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نرم کھانا کھانا تھا تو حلوہ بنایا گیا، اس کی یاد میں ہم بھی کرتے ہیں. بڑی محبت کی بات ہے کہ آدمی نقل کرے کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا. ٹھیک، تو احد تو ہوئی شوال میں، اور یہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے. تو پھر کیسے؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ پھر کیسے ہوا یہ مسئلہ؟ کہا کہ جی چاہا کہ یہ کیا جائے، جی چاہا کہ یہ کیا جائے تو اس کو دین کے کسی شق میں داخل کر دیا. میں نے آپ کو 3 بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر پسند فرمایا ہوتا، یا کوئی بات ایسی کی ہوتی تو صحابہ اس کو کرتے. اور اگر صحابہ کے ہاں پکی روایت، پکی چیز کہیں نظر نہ آتی تو ان کے شاگردوں تک یہ بات پہنچتی، بس الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین مکمل کیا ہے. اب نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش. بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اس میں لوگ اضافہ ہی کیے جا رہے ہیں، اس دن جو ہے مسور کی دال بھی پکانی چاہیے. اور ہمارے ہاں بر صغیر میں وہ جو گھر ہوتے تھے اس زمانے میں مٹی کے، تو جی 15 شعبان سے پہلے اس کی لیپا پوتی بھی کرنی چاہیے، مرمت. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کے ری ایکشن میں، اس کے رد عمل میں بعض لوگوں نے اس آیت کی، اس رات کی کسی بھی فضیلت سے انکار کر دیا. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ جہاں تک نقل ہے وہاں تک ہم کریں گے، جہاں نقل نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے. لیکن کسی وجہ سے کہ لوگ فلاں حرکتیں کرتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے جو بات منقول ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کی اجازت ہے. مجھے یاد ہے بہت عرصہ قبل، سال تو یاد نہیں ہے، ہم اس زمانے میں یہاں نئے آئے تھے، جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا. کون سا سال تھا جب جمعہ شروع کیا؟ 97 میں جمعہ پڑھانا شروع کیا یہاں. تو ہم نئے تھے، میرے خیال ہے 1-2 سال ہوا ہوگا. یہی موقع ہے، ہم نے یہ بات کر دی. نماز کے بعد کچھ صاحبان آئے، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ آپ میں سے کوئی عالم بھی ہے؟ 3-4 آدمی تھے، عالم بھی ہے، تاکہ پھر مجھ سے بات کروں.
تو انہوں نے کہا نہیں، اچھا اگلی دفعہ آپ آنا تو کسی کو لے کے آنا، پر لگشن اگلی دفعہ آئی نہیں۔ ہم نے یہاں سے جا کر حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم خان صاحب سے پوری بات کی، اور انہوں نے میری بات کی تائید کی کہ جو تم نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک آدمی کچھ کر دے تو دوسرا ریئیکشن میں سب کو ختم کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، باہر تشریف لے گئی، اور تلاش کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے بقی بہت قریب ہے وہاں پہنچ گئی، اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا عائشہ کیا تم کو اندیشہ ہوا کہ میں تمہاری باری کسی اور کو دے دوں گا؟ یہ رات تو تمہاری تھی، تمہیں اندیشہ ہوا؟ حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ آج 15 شعبان کی 15ویں رات، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کے دن اللہ پاک مخلوق کے اوپر رحمت کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بنو کلب کی بکرے، بنو کلب وہ تھا جس کی بکریاں بہت تھیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتے۔ اچھا یہاں رک کر پھر ایک بات سمجھا دوں، اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ وہاں جا کر ہی دعا کرنی ہے، کہاں؟ قبرستان میں، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی اس کو چھپ کر نہیں کرتے، حضرت عائشہ کو بتلاتے اور دوسرے صحابہ کو بھی بتلاتے کہ بڑی زبردست رات ہے، چلو قبرستان میں چلو۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اس لیے علماء نے لکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ چلے جاؤ، لیکن وہاں بھیڑ بنانا، ہر دفعہ اس کو فرض اور واجب سمجھنا، احتیاط کرو بھائی، احتیاط۔ حکم نازل ہو چکا ہے، احکامات پورے ہو چکے ہیں، اب اپنی جی چاہی پر مت چلو۔ جو آدمی چاہے کہ وہ کامیاب ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سپرد کر دے۔ آپ نے کیا ہم کریں گے، آپ نے نہیں کیا ہم رک جائیں گے۔ قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دیتا لے لو، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے منع کر رک جاؤ، فانتہوا، رک جاؤ، چھوڑ دو۔ اس رات کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو بلا کر بھی یہ بات نہیں کی کہ ایسا کیا کرو، کوئی اور روایت موجود نہیں ہے، لیکن ہے تو بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا آپ جانتی ہو اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ فرما دیجئے۔ کہ اس رات کو جتنے نئے پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں تو ہے، فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں، اور جتنے انتقال کرنے والے ہیں ان یکتبا، ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو لکھوا دیے جاتے ہیں۔ ترفع اعمالها، اس امت کے اعمال قبولیت کے درجے میں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا ہر پیر جمعرات کو، کہاں ہر پیر جمعرات کو ایک درجے تک پہنچتے ہیں، اور یہاں سے آگے والے درجے میں اس رات کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح نزول ہوتا ہے رزق کا، اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ تو جب بچہ پیدا ہوا تھا اسی وقت پتہ چل گیا تھا، فرشتوں نے کو لکھوا دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اس موقع پر اس کی تفصیل ہو جاتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا نا، کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 2 مہینوں کے لگاتار مسلسل روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے جتنا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو اتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے کیوں؟ فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ پاک رزق کو نازل فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام کا رزق نازل ہو رہا ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اللہ پاک موت کا حساب اعمال اوپر، یعنی موت کی چیزیں لکھوا رہے کس کس کو موت دینی ہے، یہ احکام
اور رزق اور اعمال اوپر جا رہے ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے ہوں. ہاں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایسی بھی ہے جس میں فرمایا کہ دیکھو نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھنا. اب ایک طرف یہ کئی 3-4 احادیث روزے کے متعلق، ایک طرف وہ، تو محدثین نے اس کی شرح فرمائی ہے کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے 2 مہینے کا مستقل، یہ اصل ہے. اور یہ جو ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھنا رمضان تک، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزے سے کمزوری ہو جاتی ہے کہ کہیں نفل کے چکر میں رفض سے نہ رہ جاؤ. 15 شعبان کے بعد روزے رکھے خوب رکھے، اب طبیعت خراب ہو گئی، اب بیچارے کا فرض روزہ رمضان کا گیا. تو محدثین نے اس طرح اس کی تطبیق فرمائی. اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے. اس رات کو بڑی مغفرت ہوتی ہے. یہ رات 2 باتیں اس میں عرض کروں. پہلی بات اگر میں بھول جاؤں تو یاد کرائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑی 3 حدیثیں اس میں آئی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں اللہ پاک مخلوق کی طرف لجمیع خلقی، اپنے ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہن. 2 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. امام بہقی جو حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت کرتے ہیں سوائے مشرک، مشاہن، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، مسبل. مسبل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اپنی شلوار، پاجامہ، پینٹ، لنگی، دھوتی اس کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس کو مسبل کہتے ہیں. مسبل، شراب یا کسی نشے کا عادی، والدین کا نافرمان، اس کو بھی اللہ پاک اس رات کو معافی نہیں دیتے. ہے تو چھوٹی سی چیز، نیچے رکھنا اوپر رکھنا، آپ کہتے ہیں یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے، یہ ہے مسئلہ. آپ کافر تو نہیں ہوگے لیکن اتنی پیاری رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، مغفرت سے محروم ہو جاؤ گے. تیسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندوں کی طرف، وہاں لخلق ہی یہاں لعبادہ ہی، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 کے، ایک مشاہن کے اور ایک قاتل نفس، جو کسی انسان کی ناحق جان لے رہے. اچھا یہ تینوں روایتوں میں جو بات ہم غور کر چکے اور ہم اکثر اس کا ذکر آپ حضرات کے پاس کرتے ہیں کہ ان تینوں میں جو ایک مشترک چیز ہے وہ ہے مشاہن. پہلی روایت میں بھی اس کا ذکر ہے، دوسری روایت میں بھی اس کا ذکر ہے، تیسری روایت میں بھی اس کا ذکر ہے. مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کسی دینی وجہ کے بغیر، کسی شرعی وجہ کے بغیر کسی کے متعلق دل میں کینہ رکھے، دشمنی رکھے. اس آدمی کی مغفرت تینوں روایت میں اس آدمی کو معاف نہیں فرماتے. کسی سے کوئی غلط ہو گیا، جا کر اس سے پوچھ لو، سمجھ لو، اپنی غلطی ہے معافی مانگ لو، اس کی غلطی ہے معاف کر دو، دل میں مت رکھو. یہ مرض اس وقت ہے ہر جگہ ہے. کہتے وقت آنے پر تجھے بتاؤں گا، ہاں دل میں اس کو سیٹل کروں گا، میں مجھے موقع ملنے دو پھر تجھے دکھاؤں گا. اسے ایسے آدمی کی مغفرت شب برات کے اندر بھی نہیں ہے، شب برات میں بھی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. تو یہ جتنی ہم نے باتیں کی نا، یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے آدمی پہلے توبہ کر لے. جو صرف توبہ کرنے کا ہے اس میں صرف توبہ کرے، اور جس میں توبہ کے ساتھ حقوق العباد ہے، یعنی اس سے بھی معافی مانگنی ہے. جس آدمی کے حق کو مارا ہے، ایک حقوق اللہ میں غلطی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اور جو حقوق العباد ہے وہ اللہ سے اور اس کے بندوں سے، دونوں سے معافی مانگ لے، تاکہ کہیں اس رات کی رحمت سے ہم محروم نہ رہ جائیں. دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بڑی رات ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کے آگے کہہ دیا گیا کہ یہ جاگنے کی رات ہے. یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے. بڑی رات تک تو اتفاق ہے، جاگنے کی نہیں ہے، عبادت کی ہے. چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر، کھوکے میں بیٹھ کر رات کا جاگنا یہ محمود نہیں، اچھا نہیں ہے. بیٹھ کر واہی تباہی بکنا، غیبتوں میں مبتلا ہونا، اپنے موبائل کے ساتھ لگے رہنا، یہ مطلوب نہیں ہے.
یہ بڑی رات اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، اور عبادت نفلی ہے، اور نفلی عبادت گھر میں اور انفرادی ہوا کرتی ہے۔ میں نے بعض دوسرے دلائل کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، صبح میں نے کہا یہ بھی دیکھوں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ترجمے میں گڑبڑ کی ہے۔ لکھا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، دیکھو یہ روایت ہے، فلاں فلاں بزرگ جو ہے، حدیث کی نہیں، فلاں فلاں بزرگ جو ہے وہ مسجد میں جاتا تھا عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آگے بریکٹ میں لکھا ہے جمع ہو کر عبادت کرتی ہے، بریکٹ میں اپنی طرف سے اضافہ جمع ہو کر، عربی عبارت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی ٹویسٹ کر دیتا ہے چیز۔ دیکھو جتنا دین ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اس پر پورا چل رہا ہے، اور جو دین نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو صحیح ہے اس کو بھی دور نہیں کرنا اپنے سے۔ تو اس رمضان، اس شعبان میں انشاءاللہ، اس 15 شعبان میں انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات اس کا اہتمام فرمائیں گے۔ ہلکے پھلکے ہیں سب اہتمام کریں گے نا، دیکھو سال میں ایک دفعہ آتی ہے یہ رات، کوشش کریں گے نا، عبادت کی رات ہے۔ آسان کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک، مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک وہ جو روزانہ کہتے ہیں ہے کوئی جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی جو کہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اس کو عافیت دی جائے، قضا و قضا و قضا، کہ یا اس جیسا یا اس جیسا یا اس جیسا، فرمایا کہ اور دنوں میں آخری پہر میں، اور اس رات کو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو مغرب کے بعد سے رات شروع ہو گئی، مغرب کے بعد سے عشاء، عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر لو عبادت، پھر سو جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ، اور تہجد سے پہلے اٹھ کر کے پھر عبادت کر لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ قبول فرمائے۔ کیا لکھا بھائی؟ ہر جمعے کی نماز میں آپ مقتدیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ صف بندی کر لیں، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آخری چھت پر کوتاہی کرتے ہوئے آخری صف میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ سلام پھیر کر فوراً نکل جائیں، لہٰذا اس سلسلے مزید سخت تاکید اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس مولا بخش تو ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں، لوگوں سے کہہ ہی سکتے ہیں بھائی خیال کرو، خیال یاد رکھو کہ اگر اس صف میں کوئی نہیں ہوگا اور ایک صف سے دوسری صف کے بیچ میں ایک صف کا فاصلہ رہ گیا تو اب پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، وہ جماعت سے متصل نہیں ہے۔ میری شریعت تھوڑی ہے، شریعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتار دی وہ اتار دی، اس لیے بہت احتیاط کرتے۔ ابھی پھر جب میں کہہ رہا ہوں تو باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، لہذا امام صاحب پھر آپ ذرا سا کوشش کر لیجیے گا لوگوں سے کہ بھائی، ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، وہ تو یہ سارا قطقہ فیصلہ وغیرہ سب کا چکر انہوں نے فارغ کر دیا نا۔ ان کے پاس کوڑے لے کر کے آدمی ہوتا تھا، ہر صف میں پہلے صفیں بنواتا تھا، جب وہ کہتا ہے صف مکمل ہو گئی ہے تو کہتے چلو اب تکبیر کو، اب کوئی جھگڑا رہا کب کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ تیار کیے تھے، دین کو صاف کر کے چلے گئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔